سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ابدالآباد رہیں گے۔ سورۃ القاف آیت نمبر 1 تا 3۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دقیانوس کون تھا، اصحاب کہف کون لوگ تھے اور کتنے تھے، اصحاب کہف کے نام کیا ہیں اور وہ کتنی دیر تک غار میں سوتے رہے، اصحاب کہف کو غار میں کیوں بند کیا گیا اور شہر افسوس کہاں ہے۔ پیارے ناظرین، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ 3 دن تک اپنی ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ رستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام اور تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القاف آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ پیارے دوستو، اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیداروس نے یہ حال دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یلمیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یلمیخا غار سے نکلا اور کھانا لینے بازار چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القاف آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے
تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ زلیخا ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جو اس وقت بند ہو چکا تھا۔ دکاندار نے جب اس سکہ کو دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے زلیخا کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ زلیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، برسوں گزر گئے اس سکہ کو بند ہوئے اور تم ابھی جوان ہو، ہمیں صاف صاف بتاؤ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر زلیخا نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ زلیخا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنی ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف جو کہ زلیخا کے انتظار میں تھے، جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید زلیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے سامنے بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ جب حکام غار پر پہنچے تو ان کو تانبے کا ایک صندوق ملا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک تختی نکلی۔ اس کو پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اور اس پر یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کا حال ان کو معلوم ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیداروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بیداروس بادشاہ فوراً اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے اپنی داستان بیان کی۔ بیداروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، کہنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور دوبارہ سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بادشاہ بیداروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستی کے سامان مہیا کر، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ معزز ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کی بات کریں تو اس بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوتا رہا۔
تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بعض لوگ اٹکل پچھو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ معزز ناظرین، اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکشلینہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چوراہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینہ، جملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زونوانس، فلسطیونس، اور آخری چرواہا تھا جو رستے میں ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل ABN اردو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔